السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ بلال جب جانے لگا میں بہت زیادہ پریشان تھی، دکھی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمیں چھوڑ کر جائے، جس کی وجہ سے ہم نے بلال کو سی آف نہیں کیا اور میں کیمرہ کے سامنے نہیں آئی۔ واو، کلیپنگ ہونی چاہیے۔ عائشہ کتنی سچی ہے، عائشہ کتنی کھری ہے۔ تو عائشہ نے آخر حقیقت کیوں چھپائی، اس پہ آج بات کریں گے۔ پورا سچ کیوں نہیں بولا، ادھوری بات کیوں کی؟ آخر جی خود کو خود ہی ایکسپوز کر دیا عائشہ محترمہ نے، اماں کو ساتھ بٹھا کر، جن کو بہت نیند آ رہی تھی اور وہ بھی اپنی بیٹی کی باتوں سے اکتا گئی تھیں اور انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بہت زیادہ وہ تھکی ہوئی اور بور ہو رہی تھی۔ اتنی لمبی ویڈیو، اتنی فضول باتوں پہ بنا دی محترمہ نے۔ تو ان سے یہ میں پوچھتی ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو لوگوں کے ٹائم کا کوئی احساس نہیں ہے کہ لوگ ہمیں اتنا قیمتی ٹائم نکال کے دیکھتے ہیں؟ اور میں حیران ہوں ان لوگوں کے پاس اتنا وقت کہاں سے آ جاتا ہے جو ان لوگوں کی اتنی لمبی چوڑی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ میں بھی دیکھتی ہوں، تو یقین کریں میں نے ویڈیو کا صرف لاسٹ پارٹ تقریباً 8 سے 10 منٹ کی ویڈیو وہ بھی میں نے سکپ کر کے دیکھی اور میں نے بہت زیادہ بور ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو کے لاسٹ پارٹ میں جو باتیں کی گئی اسی پہ ہی میں آج اپنا ریاکشن دوں گی۔ عائشہ محترمہ نے، سینئر بزرگ لیڈی نے خود کو خود ہی ایکسپوز کر دیا ہے اور 1 سال پہلے جو اس گھر میں تماشا ہوا تھا بلال کے جانے پر، وہ کہیں نہ کہیں Q&A کی ویڈیو میں سارا کچا چٹھا کھول بیٹھی ہیں اور بتا بیٹھی ہیں، اور آج یہ بھی حقیقت سب کے سامنے آ گئی کہ انفا سے یہ پھوپھیاں کیوں اتنا مطلب کہ اس کو اگنور کرتی ہیں، اس کو پیار نہیں کرتی، اور انفا سے ان کی کیا دشمنی ہے۔ یہ میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ آخر عائشہ محترمہ سینئر بزرگ خاتون کی انفا سے کیا دشمنی ہے۔ آج عائشہ نے سچ خود ہی اگل دیا کہ کیا وجہ بنی کہ وہ انفا سے پیار نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ۔ ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ تو جی جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا جب بلال گیا ہے کہ ان کے گھر میں بڑے پھڈے ہوئے ہیں، اور یہ پھڈے بہت پہلے سے چل رہے تھے۔ جو یہ محترمہ بیٹھ کے کہہ رہی تھی نا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بلال جو ہے وہ چینل دے، تو چینل کے جو رولے ہیں نا وہ بہت عرصہ پہلے ہی پڑ گئے ہوئے تھے۔ جرمنی جانے کی تو ابھی کہتے ہیں نا کوئی بات شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اور پتہ مطلب اتنا کوئی مطلب ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا ویزا لگے گا یا نہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید سمینہ اور بلال نے یہ بات ان کو بتائی بھی نہ ہو کہ ہم ویزے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کے گھر میں پہلے ہی پھڈے پڑنا شروع ہو چکے تھے۔ بلال اور آمنہ کے درمیان کوکاف کا جن جو ہے وہ تیور دکھا رہا تھا، اور اس کو لگتا تھا کہ جو میری بیوی کو مطلب کہ اپروچ کرتے ہیں پروموشن ویڈیوز کے لیے، وہ بلال صاحب ہتھیا لیتے ہیں اور وہ اپنی بیوی کو ہینڈ اوور مطلب کر دیتے ہیں کہ وہ کر رہی ہے انسٹا پہ ان چیزوں کو کی پروموشن۔ اس سوال کا جواب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو بلال نے ایک ویڈیو بنائی تھی سمینہ کے دفاع میں۔ سمینہ کو بہت برا بھلا بولا گیا تھا جب یہ لوگ گھر میں نہیں تھے، تو بلال نے کہا تھا گھر کے جو ہیں سنک گٹر جو ہیں وہ بند ہیں اور اس گھر کی صحیح سے کیئر نہیں ہو رہی ابو نے، اور میں نے یہ گھر بڑی محنت سے بنایا تھا۔ وہ ویلوگ اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس ویلوگ کے اوپر ان کو بہت ہیٹ ملا تھا سمینہ اور بلال کو، اور سارا مدعا جو بلال نے اس ویڈیو میں کچھ باتیں کی تھیں کہ گھر کا خیال نہیں رکھا جا رہا، گھر بہت گندا ہوا ہے، اور پھر اس نے امی کو بھی بولا کہ امی میں نے یہ اب جو ہے وہ گٹر بلاک تھا کچن کا وہ میں نے ٹھیک کروا دیا ہے، تو آپ اس کو جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اس ویڈیو پہ اتنا ہیٹ ملا، سمینہ رونے لگی اور سمینہ نے کہا میں اب سوشل میڈیا چھوڑ دوں گی، میں بالکل بھی ولاگز میں نہیں آؤں گی کیونکہ بلال نے سمینہ کے دفاع میں ایک ویڈیو بنا دی تھی جس میں بلال نے ساری باتیں کلیئر کی تھیں، سمینہ کے لیے بھی بہت کچھ بولا تھا، اور سارے جو بھی گلے شکوے تھے سارے دل کھول کے بیان کیے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا کیونکہ اس ویڈیو پر بھی ان کو بہت ہیٹ ملا تھا۔ انہوں نے اپنے دل کی جب بات کی، اسی لیے بلال کبھی بھی نیگیٹو بات سوشل میڈیا پہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہم
कुछ भी करेंगे ना, कुछ भी करेंगे, इवन कि हम अगर मरियम को भी अच्छा मशवरा देंगे या मरियम को भी घर बसाने का बोलेंगे या मरियम को भी बोलेंगे कि हमारी बहन आप ठीक नहीं कर रही, तो भी ऑडियंस ने बिलाल को ही टारगेट करना है और ये कहना है कि भाई आप कौन होते हैं उसकी ज़िंदगी का फैसला करने वाले। तो यही वजह है कि वो इनके सब के मामलात में कहीं पर भी नहीं बोलता, क्योंकि जब वो अपनी बीवी के लिए बोला था तो लोगों ने इसको इतना बुरा भला बोला। समीना ने ये तक कह दिया था कि मैं अब वीडियो में नहीं आऊँगी, और उस वीडियो में वो जो वजाहती वीडियो दोनों ने बैठ के बनाई थी अनफा को गोद में लेके, उसमें ही बिलाल ने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हुई थी। वीज़ा तो बहुत पहले बाद में आया है इसका, ठीक है। तो चैनल के रोले तो बहुत पहले के पड़े हुए थे। ये बहन भाई मिलते ही नहीं थे, एक दूसरे का सामना नहीं करते थे, एक दूसरे की खुशियों में शरीक नहीं होते थे। और वीज़ा आने से पहले जो ईद आई थी उसमें ये मिले थे और थोड़ी देर के लिए, और 1,000 रुपया बिलाल ने ईदी दी थी। और मुझे बुरा भी लगा था, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि भाई को ना 1,000 रुपया नहीं ज़्यादा ईद देना चाहिए थी। ये 1,000 जो तीनों बहनों को दिया और दिखा के वीडियो बनाई और लोगों को ये शो करवाया कि हमारे आपस के ताल्लुकात ठीक हैं। इसके ऊपर मैंने ख़ुद वीडियो बनाई थी, और सोनू सिस्टर तो वैसे ही इनके टॉपिक पे तफसीली वीडियोस सबूतों के साथ बनाती रहती हैं, ठीक है जी। तो इनके मामलात पहले से ख़राब थे। तो यहाँ पर आशा खातून ने झूठ बोला कि मैं नहीं चाहती थी कि वो चैनल छोड़ कर जाए, चैनल किसी के हैंड ओवर कर दे। आप भले नहीं चाहती होंगी, लेकिन जो चैनल चला रहे थे, जो उस चैनल का हिस्सा थे, जो पार्टनर थे, वो तो यही चाहते थे ना कि भाई किसी तरीके से ये चैनल पूरी तरह से हमारे कब्ज़े में आ जाए। और अगर आप उनके साथ शामिल नहीं थी तो बाद में जब बिलाल चला गया, ठीक है, उस वक्त आपने आमना पीरनी को इनोसेंट क्यों करार दिया और सारा इल्ज़ाम अपने भाई पे आपने क्यों थोपा? आप लोगों ने क्यों कहा कि भाई वो जान के हमें वीडियो में नहीं लाए, हमने उनको सी ऑफ किया था, उन्होंने हमारी वीडियोस नहीं बनाई, और मेरी बहन इनोसेंट है, मेरी बहन मासूम है। और अगर आप नहीं चाहती थी कि बिलाल चैनल उनके हैंड ओवर करे, तो अम्मा का जो लास्ट बर्थडे मनाया गया, जिस पर आमना को लोगों ने ये तक कह दिया था कि तुम हमारे दिल से उतर गई हो क्योंकि तुम लोग बिलाल के साथ ठीक नहीं कर रहे हो, उसमें आप क्यों शरीक हुई थी? उस वीडियो में भी आपने अपनी बहन आमना पीरनी को इनोसेंट करार दिया था, और आपकी अम्मा जान ने भी, जो आज बिलाल की बड़ी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। अगर आंटी जी आपका बेटा इतना अच्छा था, इतना बकौल आपके, किसी को दुख नहीं देता, घर में होता है तो भी नहीं मतलब फ़ील होता कि कोई बंदा घर में है, इरिटेट नहीं है, आम मर्दों की तरह बक नहीं करता, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनता, खाना तक नहीं खुद मांगता, बहुत मुख्तलिफ है, बहुत अच्छा है, लड़ाई से दूर रहता है। ये तो हमें भी पता है कि वो लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। तो फिर आपने अपने शोहर की पग अपने दामाद के सर पे क्यों बांधी? सवाल तो ये होना चाहिए था इनके साथ कि आपने अपने इतना होनहार बेटा जिस घर में हो, चले अली का तो माना वो लापरवाह सा इंसान है, तो इतना जो ज़िम्मेदार शख्स आपके घर में था, तो आपने उसको क्यों अहमियत नहीं दी? फिर उस टाइम आपने क्यों अपने घर का करता धरता अपने दामाद को बनाया, निकम्मे ने खट्टू दामाद को, जो आपकी बेटी की कमाई पे पल रहा है, पलावे खड़े करके बैठा है और इल्ज़ाम लगाता है बिलाल के वो कमाइयाँ लेके भाग गया। बताएं ना, खुद आयशा खातून ने बोला ना कि कुछ लोगों ने कहा कि बिलाल कमाई लेके भाग गया, कुछ लोगों ने कहा आमना लेके जो है बैठी है, कहा ना। तो ये कमाई लेके भाग गया किसने बोला था? तब आप लोग क्यों नहीं आए बिलाल के दिफा में, जब आपके कोकाफ के जिन दामाद ने, जिसको सर पे आपने पग रखी अपने शोहर की, बेटों का हक छीन के दामाद के सर पे रखा, उसके भाइयों ने जब बोला कि वो बहन की कमाई लेके भाग गया, तब आशा खातून आप किधर थी? तब आंटी जी आप किधर थी? आप क्यों नहीं अपने इतने अच्छे बेटे के दिफा में आई सामने? क्यों नहीं आपने बात की? एक्सपोज हो रही है ना, खुद ही की है ना खुद को, ठीक है। अब तो ये तो होगी इस चैनल की बात। और कमाई जो इसने कहा, कोई कहता था ये लेके चला गया, कोई कहता था वो लेके चला गया, मीसनी। अब जी आते हैं कि मैं इसलिए नहीं आई कैमरा के सामने क्योंकि मैं उदास थी। तो आप मुझे बताएं कि जब भी हमारे अजीज़ रिश्तेदार जा रहे होते हैं, स्पेशली हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई रिस्क रोज़ी कमाने अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, या फैमिली के अच्छे, मतलब पीछे जो भी फैमिली हो, तो क्या हम दुखी नहीं होते?
کیا ہم اداس نہیں ہوتے؟ ہم نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یہ کاش نہ جائیں؟ تو کیا پھر ہم ان سے نہیں ملتے؟ کیا پھر ہم ویڈیو میں نہیں آتے؟ کیا پھر ہم ان کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے اتنے اتنے بھاری بیگز خود گاڑی میں لا کے رکھیں، ہم ایئرپورٹ تک ان کو سی آف کرنے بھی نہ جائیں؟ کتنا کوئی گھٹیا ریزن پیش کیا نا آپ نے. چلے آپ تو اداس تھیں، تو باقی سارا ٹبر کدھر تھا؟ اور پھر آپ نے یہ بات کیوں کی کہ بھئی وہ خود نہیں ہمیں کیمرہ ملائے، ہم تو ملے تھے، وہ خود ہمیں انہوں نے ویڈیو میں نہیں دکھایا. آج جھوٹ پکڑا گیا نا کہ تم لوگ آئے ہی نہیں تھے، تم لوگ چھپے ہوئے تھے، تم لوگوں نے دروازے ہی بند کر دیے تھے، تم لوگ ان سے ملنے ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ عائشہ خاتون کی نافرمانی جو ہو رہی تھی. عائشہ خاتون نہیں چاہتی تھی کہ انفا کے لیے، آج آ گیا نا سچ زباں پہ، انفا کے لیے چھوڑ کے مجھے جائے، مجھے میرا بھائی چھوڑ کے جائے اپنی انفا کے لیے. یہ انا آڑے آ گئی تھی اور یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میرے اوپر ترجیح دے دی میری اپنی بیٹی کو میرے بھیا جان نے. تو اسی لیے انفا آپ کو چبھتی ہے شروع سے. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ انفا جب سے آئی ہے تو اس نے آپ کے بھائی کو آپ سے چھین لیا. انفا کی وجہ سے آپ سمینہ کو طلاق نہیں دلوا سکیں. انفا کی وجہ سے سمینہ اور بلال کا رشتہ مضبوط ہوا، جس کی وجہ سے آپ بہت دکھی ہیں. اس بچی کی دنیا میں آنے کی وجہ سے 2 ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ ایک ہوئے، ان کا گھر برباد ہونے سے بچ گیا. اس بات کا دکھ ہے آپ کو، اور اس لیے آپ انفا کو پیار نہیں کرتی، لیکن آپ جھوٹے دعوے کرتی ہیں. 1 سال تک آپ نے انفا کا نام نہیں لیا، اس کا برتھ ڈے آپ لوگوں نے اس کو وش نہیں کیا. اب جب ابراہیم پیدا ہوا تو پھر بھی آپ نے انفا کا نام نہیں لیا. پھر ہماری ویڈیوز بنانے کے بعد، کرٹیسزم برداشت کرنے کے بعد آپ نے کہا میں سارے بچوں سے پیار کرتی ہوں. پھر بھی ایک انفا کا اکیلے نام نہیں لیا آپ نے. آپ نے کہا میں سارے بچوں سے پیار کرتی ہوں، چاہے وہ آیت ہے، چاہے وہ انمول ہے، چاہے وہ چٹا بابا ہے، چاہے ابراہیم ہے، اور چاہے انفا ہے. کلیپے ہونی چاہیے نا آپ کی ذہانت کو. انفا کا اکیلے تو نام آپ نے پھر بھی نہیں لیا. آپ کتنی اچھی پپھو ہیں. اور اب جب بلال نے یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو، ہم سب کو بتایا کہ یہ گھر میرا ہے، اس گھر کو میں نے خود بنایا اور میرے ابو کی دعائیں اس میں شامل تھی میرے ساتھ، تو اب آپ کو یہ گھر بھائی کا گھر لگنے لگا. پہلے تو آپ اس گھر پہ 1 روپیہ بھی نہیں لگا رہی تھی. اب آپ کو لگا کہ شاید بھائی جو ہے وہ، اس نے تو کہہ دیا یہ گھر میرا ہے، تو یہ نہ ہو کہ اس گھر سے ہمیں جانا پڑے. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ میرا بلال، میرے بلال کا گھر، میرے بلال کا گھر وہ جس طرح صاف رکھتا تھا میں بھی ایسے رکھوں گی. وہ جس طرح اچھے سے اپنے گھر کی کلیننگ کرتا تھا میں بھی کروں گی. وہ جس طرح سے اپنے گھر کی چیزیں رکھتا تھا میں بھی لاؤں گی. واو کیا بات ہے نا. اب آپ نے کیا کہا؟ وہ جی میری وجہ سے آ رہا ہے. اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب میں بیمار تھی، تو آپ نے اس وقت بھی بیماری کے دوران بھائی کو بلیک میل کیا. آپ نے خود کو خود ایکسپوز کیا. آپ نے کہا، میں نے اس کو کہا آ جاؤ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے، پریگننٹ بیوی کی بھی فکر نہ کرو، بس میں بیمار ہوں، میرا آپریشن ہونے والا ہے، بس تو مجھے یہاں چاہیے. اور روئی دھوئی پٹنے ڈالے سب کچھ کیا. تو بلال نے کیا کیا؟ کہا کہ میں آؤں گا، صبر کرو میں آؤں گا. بی اس کو پتہ تھا میری بیوی کو چھٹیاں ملیں گی، اس کی کیا کہتے ہیں جو بچے کی مطلب ڈیلیوری کے بعد جو ایک ورکنگ لیڈیز کو ملتی ہیں کچھ، جیسے انہوں نے بتایا سال کی بھی ملتی ہیں، 2 سال کی بھی، 6 ماہ کی بھی. تو انہوں نے آنا ہی تھا، لیکن کیا کہا؟ میری وجہ سے آ رہا ہے. تو بی آپ کی وجہ سے نہیں وہ آ رہا، وہ اپنی چھٹیاں جو ہے نا ان کو گزارنے آ رہا ہے. اس نے خود یہ بات بتائی ہے اپنی ویڈیو میں. تو یہاں پہ بھی یہ ایکسپوز ہو گئی کہ اس نے پیچھا نہیں چھوڑا اس کا، پھر بھی بیماری کی حالت میں اس نے اس کو بلیک میل کر کے واپس بلانا چاہا. ٹھیک ہے جی. اب وہ آ رہا ہے تو اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ بلال نے کہہ دیا کہ میرا گھر ہے. اب میرا گھر، میرے بلال کا گھر، یہ وہ چیزیں لا رہی ہے. اب اس کو خوش کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. تو پہلے میں سیریس نہیں تھی چینل کو لے کے، اب بلال کھیل کے تو چینل کو گرو کروانے کی، کیونکہ اب چینل کی کمائیوں سے کام ہو رہے ہیں نا، پیسہ کام آ رہا ہے، چینل کی ضرورت ہے، کیونکہ اب چینل کی کمائی سے آپ نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. اور اب بلال کا نام لے کے اس چینل کو آگے گرو کروایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ویوز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تاکہ اچھی ارننگ ہو. اس ارننگ سے پھر میں
सब के चोचले उठाऊँ, सब की फरमाइशें पूरी करूँ, अच्छी बहन होने का सबूत दूँ। तो बात कुछ भी हो जाए ना, इसने खुद अपने मुँह से एक बात की थी, ये जितना मर्ज़ी कह ले ना बिलाल मुझे प्यारा है। इसने कहा था मुझे सबसे ज़्यादा प्यार आमना से है, आमना से। और जहाँ आमना आ जाती है ना, वहाँ बिलाल की भी कोई जगह नहीं होती। बिलाल इसको तभी याद आता है जब इनका मफाद होता है बिलाल के साथ, कोई ना कोई इनको उससे इन्होंने मतलब अपना मतलब निकालना होता है। और मैं हैरान हूँ आंटी जी, जो इतनी तारीफ़ें अपने बेटे के कर रही हैं, तो साल में तो आपने कोई तारीफ़ नहीं की अपने बेटे की। अब जब वो बेटा लेके आ रहा है और उसने आप लोगों को ये कहा कि ये घर मेरा है, तो आपके कैसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना, कैसी सीधी हो गई हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेचारे शरीफ होते हैं ना, जो नहीं बोलते, उनको लोग बहुत मतलब लिताड़ देते हैं उनको। बिलाल के साथ भी इन्होंने यही किया। वो थोड़ा-सा बोला है, थोड़ा-सा उसने आवाज़ उठाई है, तो ये सीधी हुई हैं, वरना इन्होंने सीधा अभी भी नहीं होना था। अभी भी इन्होंने कोई उसको वैल्यू नहीं देनी थी, कोई उसके जो अब ये बिलाल-बिलाल हो रही है, कुछ नहीं होना था। ये सारे मामलात उसी वीडियो के बाद चेंज हुए हैं जिसमें उसने कहा था ये घर मेरा है, ठीक है। तो अपनी राय का इजहार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।